بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دل کی دنیا آباد کریں۔ ہم جو ہے آج عقل کی دنیا، دماغ کی دنیا آباد کرنے میں لگ گئے ہیں، دل سے بالکل غافل، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس دل کی حفاظت کا باقاعدہ حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ قلب سلیم کا ذکر آیا ہے کہ اللہ کے یہاں تو اسی کا مول ہے، قلب سلیم کا۔ لیکن ہم جو ہیں اس پر جو ہے بالکل غافل پڑے ہیں اور عقل معاش کے پیچھے جو ہے بھاگ رہے ہیں۔ عقل جو ہے ہماری خوب اونچی جا رہی ہے۔ پورا یہ دور دیکھیے، مادیت کا دور، کس تیز رفتاری کے ساتھ آج سے 50 سال پہلے آپ پیچھے جائیں تو کیا نظارہ تھا اور آج کیا ہے۔ تو مادیت نے اتنی ترقی کی ہے، لیکن روحانی اعتبار سے ہم بہت ہی پیچھے جا چکے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ اس کی ضرورت بھی اب مجھے جو ہے ہم لوگوں کو محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ تو مادی ترقی تو ہو رہی ہے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا جو نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم میں جو ہے انسانیت دم توڑتی جا رہی ہے۔ انسانی ہمدردی، انسان جن چیزوں سے انسان سمجھا جاتا تھا، آج وہ سب چیزیں جو ہے مفقود ہوتی جا رہی ہیں، ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور جو ہے بس ہم جو ہے چلتے پھرتے روبوٹ ہوتے جا رہے ہیں، جن کے اندر نہ کوئی کسی کا درد ہے، نہ کوئی ہمدردی ہے، نہ کسی کی تکلیف کا کوئی احساس ہے۔ تو کیا ہم اسی مقصد کے لیے پیدا ہوئے تھے؟ اللہ نے ہم کو اسی کے لیے وہ پیدا کیا تھا، یا ہماری منزل کچھ اور تھی؟ علامہ اقبال نے کہا تھا، عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ تو عقل جو ہے وہ آستاں، مطلب جو ہے وہ اپنی منزل سے بہت قریب تو جا سکتی، لیکن حضوری کی کیفیت عقل کو جو ہے وہ کبھی نہیں مل سکتی۔ حضوری کا جو تعلق ہے، یہ پریزنس، حاضر رہنے کا، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ جو کیفیت ہے اس کا تعلق دل سے ہے۔ تو وہ دل جو سلامتی کے مقام تک پہنچ جائے، جس کا تصفیہ ہو جائے، تو تصفیہ تو تب ہوگا نا جب ہم جو ہے سوچیں کہ اس کا تصفیہ ہونا چاہیے، اس کی صفائی ہونی چاہیے۔ تو ہم تو بھائی ٹوٹل جو ہیں کلی طور پر جو ہے اس سے غافل بنے ہوئے ہیں۔ کسی طرح کی کوئی محنت ہے نہ اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، نہ ہمارا معاشرہ جو اس طریقے سے اب بلڈ اپ ہے، نہ کوئی اس طرح کے سوال کرتا ہے۔ جو دیکھتا ہے بس آپ کی ظاہری قر و فر، آپ کی شان و شوکت وہ کتنی ہے، باطنی اعتبار سے اب کیا ہیں اور کیا سے کیا ہو گئے ہیں، اس کی طرف جو ہے نہ کوئی توجہ دلاتا ہے، نہ خود جو ہے توجہ ڈالنے کی مطلب جو ہے کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ تباہی ہے، بہت بڑی تباہی ہے۔ ابھی ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہے، لیکن دھیرے دھیرے یہ محسوس ہوگا کہ ہم جو ہے کس قعر مذلت میں اور کس طرح کی تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جو صاحب دل ہوتا ہے وہ کتنا مطلب جو ہے احساس اس کے اندر کتنا ہی ہوتا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کا آپ حضرات نے نام سنا ہوگا کہ وہ ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، تو رات کا وقت تھا یا وہ آرام فرما، دن کا وقت تھا، وہ آرام فرما رہے تھے کہ بالکل پڑوس میں جو ہے کسی لڑکی کی جو ہے وہ ہوتا ہے کان چھیدائی یا ناک چھیدائی ہو رہی، تو چلا رہی تھی۔ تو کہتے کہ علامہ شبلی نعمانی اس کے درد سے وہ سو نہیں پائے، وہ پریشان رہے پورا ادھر سے ادھر۔ تو جب خادم آیا تو کہا کہ ارے بھائی جا کے دیکھو کہ دیکھو کان کی چھیدائی تو اس کی ہو رہی ہے، تکلیف مجھے ہو رہی ہے۔ یہ احساس آج دیکھیے، یہ احساس ختم ہوتا جا رہا معاشرے سے۔ بھائی میں یہ احساس نہیں رہا۔ ایک گھر کے اندر جو ہے کسی کو کسی کی تکلیف کا کوئی یہ نہیں ہو رہا، تو باہر والوں کو تو آپ چھوڑیے، تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ تو اس پہ جو ہے آج اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم دل پر محنت کریں اور کام کریں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ دیکھیں کیا احساس، یہ صاحب دل لوگوں کا ایک عجیب احساس
ان کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے کہ وہ مجلس میں بیٹھے ہیں، جگہ بچی نہیں، کوئی ایک شخص آیا ہے وہ دھوپ میں بیٹھ گیا، تو حضرت نے کہا کہ ارے آ کے سائے میں بیٹھو، تو اس نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، کہا تمہیں نہیں ہو رہی، مجھے ہو رہی ہے، دھوپ میں بیٹھے تم ہو اور تکلیف مجھے ہو رہی ہے۔ تو یہ جو احساس ہے اس کی آج جو ہے ہمیں بہت اشد ضرورت ہے، اور یہ احساس جگے گا تب جب ہم دل پر محنت کریں گے۔ ہم تو مسلسل نفس پہ محنت کر رہے ہیں، نفس کو موٹا کر رہے ہیں نا، یہ سب نفسانی خواہشات اور اس کی تکمیل میں لگے ہیں۔ تو جو ہے یہ نفسانی خواہشات بڑھیں گی اور اس کی تکمیل ہوتی جائے گی تو ہمارا جو ہے دل یہ مردہ ہوتا جائے گا۔ ایک دن صرف ہم جو ہے وہ چلتی پھرتی لاش ہوں گے، لیکن ہمارے اندر جو ہے مطلب انسانیت نام کی کوئی چیز جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ ہم اپنے مفاد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ آپ اخبارات وغیرہ میں دیکھتے ہوں گے، ہے نا، کسی نے اپنے والد کا قتل کر دیا تو کسی نے ماں کو قتل کر دیا، تو کوئی اولاد کو مطلب وہ پیسے کے لیے کچھ کر دیا، اولاد نے باپ کو قتل کر دیا۔ یہ احساس سے یہ دنیا جو ہے عاری ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم والدین کی بھی یہ ذمہ داری ہے، ہماری نئی نسل کو آپ کیا سکھا رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں، ہے نا، کہ بیٹا بس بڑے ہو کر کے خوب کماؤ، خوب یہ بنو، خوب یہ بنو۔ آپ نے بتایا کہ ایک اچھا انسان بنو، اچھا دل پیدا کرو، ہے نا، صاحب جو دل لوگ گزر گئے ہیں ان کے قصے کہانی آپ سناتے ہیں ان کو، تو آپ کیا جو ہے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کیا آپ اس نسل سے جو ہے امید جو ہے لگا بیٹھے ہیں کہ یہ نسل جب بڑی ہوگی تو یہ آپ کا بوجھ اٹھائے گی اور بڑوں کا ادب کرے گی؟ نہیں، یہ جو نسل ہے جن کو آپ مادیت کا سبق پڑھا رہے ہیں، یہ قصائی نسل جو ہے یہ پروان چڑھ رہی ہے، ایک روبوٹ نسل ہے جس کو اپنے بڑوں کا کوئی احساس نہیں ہوگا، اور اس کے بہت حد تک ذمہ دار آپ خود ہی ہیں۔ تو اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ بزرگان دین نے تو بہت، دیکھیے قرآن کریم میں دو ہے، ایک جگہ تو سورہ شورى میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے جس دن نہ کوئی مال نفع دے گا اور نہ اولاد، مگر وہی شخص نفع مند ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم یعنی سلامتی والے بے عیب دل کے ساتھ حاضر ہوا۔ یہ سلامتی والا دل اللہ کو چاہیے، قلب سلیم۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب معاملہ ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عجیب ہے۔ وہ دیکھیے حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ٹوٹے ہوئے دل، اللہ کو تلاش کرنا ہے تو ٹوٹے ہوئے دل میں وہ تلاش کرو۔ اسی کو علامہ اقبال نے وہ ایک شعر میں جو لیا ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو یہ جو ہے شکستہ تری، اب دیکھیے دل کا ٹوٹنا اللہ کو محبوب ہے۔ تو پیمانہ جو ہے ہم غلط چن چکے ہیں، ہمارا پیمانہ اپنا خود کا بنایا ہوا ہے، ابلیسی پیمانے پر ہم چل رہے ہیں، اور شکست اور فتح، کامیابی اور ناکامی کا جو ہمارا معیار ہے وہ بھی شیطان کا بتایا ہوا ہے۔ ہم قرآن و حدیث کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم شریعت کا حکم جو ہے وہ پسے پشت ڈال دے رہے ہیں کہ یہ کچھ اور ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم تکلیف دیتے ہیں، ہم مصیبت سے گزارتے ہیں اور ہم یہ کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے کچھ تو بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہوتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ جو ہے صابروں کے ساتھ ہے۔ تو یہ سب جو اقدار، یہ قدریں ہیں، یہ دم توڑتی جا رہی ہیں۔ اس کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے دل پر محنت کریں اور صاحب دل لوگوں کو تلاش کریں، ان کی مجلس میں بیٹھیں۔ یہ جیسے ٹیکنالوجی خاص طور سے بڑھ رہی ہے نا، فیس بک کا زمانہ عام ہوتا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا اور دیگر سب جتنی بھی ٹیکنالوجی، ہم ٹیکنالوجی میں گھر گئے ہیں، تو ہم پر تو مشینوں کی حکومت ہو رہی ہے، تو ہم ایک اچھے مسلمان تو دور کی بات، ایک اچھے انسان بھی دھیرے دھیرے نہیں رہیں گے، اور یہ خاتمہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں ہر طرح کی سہولت ہمیں حاصل ہونے کے باوجود آپ ذرا سروے کر کے دیکھیں، ہر آدمی اس زمانے میں پریشان ہے، راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے، چین نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پوچھئے کسی سے، سب یہ کہے گا بھائی پریشانی ہے، پتہ کیوں پریشان ہے، کیوں دماغ کے اندر جو ہتھوڑے پڑ رہے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دل پر کوئی محنت نہیں ہو رہی ہے، دل کو کوئی غذا ہی نہیں فراہم کیا جا رہا ہے۔ دل کی غذا کیا ہے؟ محبت ہے۔
تو آپس میں محبت کو پھیلائیں، آپس میں محبت کی یہ ہو، ہے نا، تو وہ ایک احساس ہے. محبت کیا چیز، دکھاوے کی چیز تھوڑے ہے کہ بس اتنا تحفہ لے گئے اور یہ. محبت ایک احساس ہے، یہ فیل ہوتا ہے اس کو کہ ہاں بھائی ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہے نا، یہاں محبت کی قدر ہے اور ایک دوسرے سے لوگ محبت کرنے والے ہیں، تو پھر وہ دل کو سکون ہوتا ہے. دل کو سکون ہوتا ہے تو پورے باڈی کو، جسم کو سکون ہوتا ہے. دل امام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ بگڑ گیا تو سب بگڑ جائے گا. وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے. تو دل جو ہے اصل ہے. اگر آپ کا دل جو ہے مطمئن ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دلوں کو اطمینان جو اللہ کے ذکر سے ہے. اطمینان قلب کا جو ہے، اطمینان دماغ کا تو نہیں، کیونکہ یہ جب دل جو ہے مطمئن ہوگا نا تو پورا باڈی جو ہے آپ کا مطمئن ہو جائے گا. ہر چیز جو ہے آپ کے اطمینان کے مقام تک جو ہے، ہر چیز، جسم کا ہر پارٹ جو ہے آپ کا وہ پہنچ جائے گا. جب وہ نہیں ہے تو پھر ہم پریشان ہیں اور ہم کو اس پریشانی کا سبب بھی نہیں معلوم ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، حدیث شریف ہے، بلکہ تمہارے دلوں کو، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. حدیث شریف ہے. ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہماری دل ہی میں نیت ہے. یہ دونوں کا تعلق دل ہی سے ہے. نیت دماغ سے تھوڑے ہوتی ہے، دل سے نیت کا معاملہ ہے. تو دل، اچھا دل، ایک بات یہاں پہ عرض کر دوں کہ دل جو ہے اپنی فطرت میں جو ہے نیک اور صالح، اس پہ میل جم جاتا ہے. نفسانی چیزوں کے پیچھے جب انسان پڑ جاتا ہے اور اسی کی خواہشات کو پورا کرتا ہے تو اس پر میل جم جاتا ہے. اس لیے تزکیہ قلب کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، تزکیہ قلب کا نہیں سنا ہوگا. تزکیہ کہتے سیدھانے کو. تو سیدھایا کس کو جاتا؟ سرکش کو. جیسے نفس جو ہے وہ اپنی فطرت میں سرکش ہے، شریر ہے، یہ صالح نہیں ہے. یہ ہر حال میں جو ہے بس اس کو جہاں موقع ملا کہ پھر بھی دک جائے گا اور سرکش ہو جائے گا. اس لیے اس کے لیے لفظ جو ہے تزکیہ نفس کا استعمال ہوتا ہے، اور قلب کے لیے لیکن تصفیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس کو صفائی کی ضرورت ہے. اگر یہ سیقل کیا جائے، خوب صاف ستھرا کیا جائے، تو اس آئینے سے وہ نور پیدا ہوگا کہ خود نفس بھی جو ہے وہ تابع ہو جائے گا، اس کی سرکشی زائل ہو جائے گی. اور اس کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ کسی صاحب دل کو تلاش کریں، اس کی صحبت میں رہیں. یہ طلب جو ہے قرید، حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کی ہدایت کرے تو اس کو قرید پیدا ہوتا ہے، طلب پہلے پیدا ہوتی ہے. جب یہ طلب اور قرید پیدا ہوگی نا آپ کے اندر تو مطلوب بھی آپ کو مل جائے گا. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ دور ایسا نہیں. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کا وعدہ ہے، ہر زمانے میں صادقین کی جماعت موجود ہے. آپ طلب تو پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں تک پہنچائے گا. اور جو ہے آپ پھر جو ہے وہ زندگی جئیں گے کہ چٹائی میں بھی آپ کو چٹائی میں بیٹھے ہوں گے لیکن آپ کو بادشاہ ہونے کا جو ہے گمان ہوگا، اور آپ کو اطمینان کی وہ دولت نصیب ہوگی جو کہتے ہیں کہ وہ شاہی، وہ بستر میں بھی کسی کو نصیب جو ہے وہ آرام اور وہ راحت نہیں ہوتی ہے. دیکھیے آپ اللہ والوں کے پاس جائیے اور دیکھیے کہ وہاں ان کے چہرے سے اطمینان جو ہے آپ کو جھلکے گا. سنو، دل ایک شاہی خزانے کی حیثیت رکھتا ہے، مگر غور سے دیکھو. یہ سب اقتباسات ہیں مکتوبات صدی کے، حضرت احمد یحییٰ منی رحمۃ اللہ علیہ. مگر غور سے دیکھو کہ اس خزانے میں تم کیا رکھتے ہو. اگر اس میں جواہرات بھرے ہیں تو بے شک یہ خزانہ کہا جا سکتا ہے، اور اگر اس میں کوڑا کرکٹ ہے تو یہ گھاس پھوس کا انبار ہے. یہیں سے بزرگوں نے کہا ہے کہ ایک خزانہ تو بہشت میں ہے جس کو نعمت کہتے ہیں، اور ایک خزانہ عارفوں کے دل میں ہے، اس کا نام محبت ہے. رب العزت کی قسم کہ ہزاروں ہزار بہشت محبت کے خزانے کے ایک موتی کے برابر بھی قیمت نہیں رکھتے. بہشت کے خزانے کا محافظ ایک فرشتہ ہے جس کا نام رضوان ہے، اور محبت کے خزانے کا نگہبان خود اللہ تعالیٰ ہے. دل میں کون؟ اللہ تعالیٰ. تو سوچئے کہ جس دل میں اللہ ہے اس دل کی کیا قیمت ہوگی، اور دل آپ کے اندر ہے تو آپ کی کیا قیمت ہوگی. لیکن شرط یہ ہے کہ واقعی آپ کے اندر وہ دل ہو، وہ دل ہونا چاہیے. جس دل میں محبت نہیں ہے، جس دل میں جو ہے محبت الہی کا کوئی ایک ہلکی سی لو بھی نہیں ہے، وہ دل ہے.
دل ہے ہی نہیں، وہ تو بس ایسے ہی کہ جیسے اس کے پاس کوئی دل نہیں ہے. قرآن میں ایک جگہ ایسا آیا ہے کہ اس کے پاس دل نہیں ہے. تو وہ کون؟ دل تو سب کے پاس ہوتا ہے. وہ ظاہری جو لوتھڑا ہے وہ تو سب کے پاس ہے، لیکن اگر وہ احساس سے خالی ہے، جس مقصد کے لیے جو ہے دل وجود میں آیا ہے روحانی طور پہ، وہ مقصد کی اگر تکمیل نہیں ہو رہی ہے تو پھر وہ دل نہیں ہے. تم اپنے دل کے خزانے کو دیکھو کہ اس دل کے ساتھ کس کی محبت اٹکی ہوئی ہے. جو محبت، جس دل میں جو اللہ کی محبت اٹک جائے تو پھر اس دل کی کوئی قیمت اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس کی تو کوئی قیمت بھی نہیں ہو سکتی ہے. بتائیے اللہ تعالیٰ کی کوئی قیمت لگا سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں جاگزی ہوگی تو آپ کی قیمت بھی بہت بڑھ جائے گی. دیکھیے تمام بڑے بڑے بزرگان دین کو دیکھیے کہ ان کی مقبولیت آج تک 800 سال 900 سال سے کوئی مطلب جو ہے لگتا ہے کہ یہ کل ہی کی بات ہے، وہ ہمارے بزرگ ہیں، وہ بس یہ ہے. اور کتنے عمرہ اور کتنے دولت مند اور کتنے بادشاہ جو ہے وہ چلے گئے، کوئی پوچھ نہیں ہے کہاں وہ کون کھنڈر میں کون کہاں پڑے ہیں، کوئی نہیں جاتا. جب تک تھے تو شان وہ تھا معاملہ، مرنے کے بعد کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو یہ اصل کامیابی ہے نا کہ موت کے بعد بھی لوگ آپ کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ایسا دل عطا کرے، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور رہے. آمین یا رب العالمین.